طاہر صاحب دنیا میں 57 اسلامک ممالک اور بھی ہیں. طاہر صاحب یہ ہمارے لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم بندے جلائیں گے تو ہماری شاید ہمیں جنت جلدی مل جاتی ہے؟ طاہر صاحب اس سے وہ سری لنکا والے کو بھی جلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تب بھی معافیا موفی مانگی. ابھی بھی بتا وہ جو سری لنکا والا بندہ اس کو سیالکوٹ چیمبر پیسے بھیج دیا اس کی فیملی. مطلب یہ کیا ہم نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ وجہ دنیا کے جو 57 دوسرے ممالک کو شاید اسلام تھوڑا آپ اسلام کے قریب سے بھی، یہ فورن ریلیجن ہے، نہ آپ کا کلچر اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے، نہ آپ کی زبان اس سے ایڈجسٹ کرتی ہے، نہ آپ کا ذہن، نہ خوراک، کوئی. طاہر صاحب پاکستان میں رول آف لا، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی، عدالتیں، یہ کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ موب جسٹس ہی جو ہے یہ ہماری قسمت ہے، ہمارے لوگوں کی قسمت ہے؟ چینی منسٹر صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے، انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو سامنے بٹھا کے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کمٹمنٹ دو. طاہر صاحب مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے امریکہ سامنے بٹھاتا کرتا تھا. مجھے یاد ہے ہلری کلنٹن نے 2012 میں جب ایک وہ لڑکا فیصل شہزاد نیو یارک ٹائم میں حملہ کرنے لگا تھا تو اس نے ساری پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کو سامنے بٹھا کے کہا تھا کہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. تو آج چینی بھی وہی پیٹرن ریپیٹ کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا کے اندر انڈینز کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ فلائٹیں نہیں چلانی، ٹف ٹائم دے رہے ہیں. طاہر صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پاکستان کے محاذ؟ صاحب لیکن وہ انڈیا والے ٹف ٹائم تھوڑی دے رہے ہیں، وہاں سے کارگو فلائٹیں تو چل رہی ہیں اور ٹریڈ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ کبھی اپنے کپڑوں کو آگ نہیں لگانے دیتا کسی کو. آپ تو کپڑوں کو آگ لگا کے بیٹھے، آپ نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کر دیا ہے اور آپ بالکل ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جو کہ میرا کوئی ڈزنٹ میٹر، انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے کپڑے، آپ کے جو عوام ہے وہ انفلیشن کے طوفان میں وہ بہتی جا رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن جو آپ کے فیصلے کرنے والے ہیں کہ آمدن ڈالروں اور پونڈوں میں ہے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں. اگر بھارت کی اتنی سخت دشمنی ہو چائنا کے تو وہ اپنا ٹریڈ بھی بند کریں. ٹریڈ وہ اپنی جگہ پہ قائم، کیونکہ ٹریڈ کے اندر ان کے عوام کا فائدہ ہے. جہاں سے تیل ان کو سستا میں تیل سستا لے لیتے ہیں، جہاں سے جو چیز کو اچھی ملتی ہے لے لیتے ہیں. لیکن اب دو چار چیزوں پہ بات کرتے ہیں. خاص صاحب چینی وزیر لیو جن چاؤ آئے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے تو انہوں نے صرف انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ کے انٹرنل، ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ آپ کے انٹرنل اسلام، آپ کی انٹرنل اسٹیبلٹی کے بغیر آپ ترقی نہیں. یہ جتنے بیٹھے ہوئے سب کو پتا، اس کمرے کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے 70% جو ہے وہ باہر سے پڑھ کے آئے. اس کے اندر آپ کو منسٹر پلاننگ ہے وہ یو پین سے گریجویٹ ہے. مطلب پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی کے بغیر آپ فائنینشل، خاص کر اسی حوالے سے میں بتاؤں گا، آپ کے سوات کے اندر جس دیکھیں کوئی تھانے سے ڈال کر آگ لگائی گئی ہے، آپ کی اطلاع نرز ہے، میرے یہاں امریکن دوست ہیں، ان کے واٹس ایپ جلتی باڈی وہ چل رہا تھا، جلتی باڈی ان سرکمسٹانسز میں کوئی جائے جہاں آپ زندہ انسانوں کو. اسی طرح آپ نے سری لنکا کے مینیجر کو سیالکوٹ کے اندر پھر سیلفیاں کھینچ. اب میں اس واقعہ کا خاص کر آپ کے دیکھنے والوں کو، شاید دیکھنے والوں کو نہ پتا ہو، میں تھوڑا سا بتانا چاہتا. سب سے پہلے تو اسلام، میں ہمیشہ یہ بڑے وثوق کے ذرا کہتا ہوں، اگر آپ کا مذہب آپ کو وائلنس سکھا رہا ہے، یو نیڈ، آپ کو نئے مذہب نہیں. انسان اپنی مرضی کے مطابق، پاکستان کے اندر بلاس موجود ہیں لیکن عدالتیں مٹھانے، ایک تو آگ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ عدالتوں پہ یہ رکھتے ہیں، واقعی پاکستان کے اندر ان پہ اعتبار والی. دوسرا چیما سا برس کرنا چاہوں، جو میں نے پوری ریسرچ کی ہے، جو اس طرح انسان اس طرح ہوا ہے، اور امریکن کالیں کر رہے ہیں کہ ایک بات میں شرمندہ ہوں، ریسرچ کی ہے تو وہ بندہ ایک تو ملیشیا رہ کے آیا، ذہنی طور پہ بیمار تھا، اس نے اپنی بیوی کو ڈائیورس کر، اور بچپن سے، خاص کر اس کے بارے میں ایک اور واقعہ پتا چلا ہے، اس کا والد پیٹرول پمپ کام کرتا تھا، اور یہ بچپن سے ہمیشہ قرآن پاک لے کے جا کے وہاں بیٹھ کے سائیں جی سمجھ کو پیسے دیتے رہتے اس طرح کو. دوسری مجھے یہ بتائیں اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں تھا، تبھی سیالکوٹ سے جا کے سوات میں بیٹھا تھا کئی دنوں. پھر تیسری ایک اور بات بتا دوں، ذہنی طور پہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی کسی ویٹر کے ساتھ لڑائی ہو، اس نے غلط بات بتا دی، کیونکہ آپ نے تو اس کے اوپر شہادتیں کٹھی نہیں، کیسز تو دیکھے نہیں، ایویڈنس تو دیکھ. پھر اس کے بعد ایک مولوی صاحب ہے، وہ پہلے مسجد میں گئے، انہوں نے مجھے استعمال کرنے دیا جائے، انہوں نے استعمال نہیں کرنے دیا، انہوں نے ایک لاؤڈ بندوبست پورے شہر کے اندر پھر انہوں نے کیا. اور دوسرا جو ہمارا مرشد جو ہر وقت تسبیح پکڑ کے بیٹھتا ہے جیل کے اندر، کہتا ہے کہ سر چڑھ بولے گا نا، جب پیرنیاں جنوں کے ساتھ پاکستان لائیں گے، پھر اس کا رزلٹ یہی ہوگا، پوائنٹ آف نو ریٹرن. یو آر ریچنگ ٹو دا پوائنٹ آف نو، یو ہیو میڈ آف ریچ دا پوائنٹ آف. یہ چینی جو وزیر اعظم ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اس کانوں میں خبر نہیں ڈالی ہوگی کہ جہاں تم بیٹھے ہو اسلام آباد، یہاں سے 200 میل کے فاصلے پہ زندہ شخص انہوں نے جلا کے رکھا، اور اسی شہر کے اندر، اسی ملک کے اندر تمہارے چینی انجینئر پکڑ. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے انہی کا چینی انجینئر تھا جس کے اوپر میں انہوں نے بلاسفمی کا الزام لگایا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا نماز کا فرق. چیما صاحب اس طرح سے یہ جو بیٹھے تھے آپ کے سارے اس مسٹر چاؤ کے جو سارے ہارورڈ یوپین اور آکسفورڈ کے گریجویٹ، یہ کیا نشہ میرے سمجھ کیا، جو کمرے کے اندر بیٹھے تھے ان کے سب کے بچے لندن میں، سب کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ چاؤ کو نہیں پتا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ نشہ کر، وہ چرس پی چائنا، جو آپ کے منہ پہ تھپڑ مار گیا کہ پہلے انٹرنل اسٹیبلٹی لاؤ پھر ہم بات کریں گے اکانومی. اور انٹرنل اسٹیبلٹی کیا ہے؟ 2 MN جا کے، اور آپ کا ایک انہوں نے آج گنڈاسے والے آپ کے چیف نے کہا، انہیں کیا فوجیاں دے کینٹ دے اندر بھی 12 لوڈ. اور پھر دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ آپ کے صوبہ سرحد کے اندر سنا ہے کہ فوج FCC والے آپ
आपकी जाके आप लोग आप कहते हैं लोग अपने खून के पसीने की कमाई लाकर आपके कदमों में रखें और आप उसको लेकर लंदन और दुबई भाग। आपने बहुत दहशतगर्दी में बड़ा बनाया, आपने सारी दुबई, मुझे वहां से आपके गरीबों की चीखें की आवाज आती, विलों जो बड़े बड़े विले आप ये आपके सबसे ये जो आपके तकरीबन 10,000 लोग पाकिस्तान में हैं, डम है वो ये समझते हैं कि सारी नाक असी पाटे खान असी जेडी डिग्री ऑक्सफोर्ड तो ਲਈ है, मैं जेडी जाके गवर्नमेंट ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮੁਲਕ ਯਤੀਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰ ਮਨੀ ਲਾ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਕੋ ਲੈ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ अब नई ਗੱਲ नवी की बात चीमा साहब मुझे पता चला है कि डोमिनोज पिज्जा या फर्ज और हो सकता है कि पाकिस्तान से ट्राई है, उसकी खबर ये है चीमा साहब सी पैक वाले तो अभी हाथ लगा के देख रहे हैं जिनसे आपने पापा जान आज आपने रशिया को दिया है कि नॉर्थ साउथ नेशनल प्रोजेक्ट्स में आएंगे पैसे हमें सानू नोट विखाओ साडा मूड डॉक्टर साहब कहते हैं बड़ी तरक्की ला सकता है ये प्रोजेक्ट, भाई बड़ी गेम चेंजर। आपके एनालिस्ट कई कह रहे हैं लफ्ज वही इस्तेमाल कर रहे हैं सी पैक के लिए इस्तेमाल, गेम चेंज गेम साहब ये इंडिया के लिए गेम चेंजर है, ईरान के लिए गेम चेंजर होगा। उनकी तो गेम पहले ही चेंज हो चुकी है, उनकी तो गेम चेंज हो चुकी, आपकी भी चेंज हुई है, आपने पापा जान खरीद लिया सर। हाँ एक बंदे की बाकी हुई, हाँ दूसरा बंदा ट्राई कर, अब दूसरा बंदा जो है उसने रशिया को कहा है हम आपके कॉरिडोर में हिस्सा लेंगे, पैसे है जे $1 पाउंड है जे, फिर इसको मेरे जैसा बंदा यहाँ बैठे कहता है बैम्बू डिप्लोमेट, कभी चाइना ने सी पैक, कभी रशिया ने सी पैक च, कभी IMF दे पैरां च, UAE दे लत्तां च, सऊदी अरब दे पैरां बैम्बू डिप, और दूजा मुर्शद पाके उन्हें आज अपना दरबार लाया, कह देगा मैं नून लीग से बात करूं नहीं तो उसने। चीमा साहब इस तरह मैंने आपको 1000 दफा कहता हूं, मैं भी एक ऐसे मुल्क में बैठा हूं कि ग्रिप दुनिया में लूज हो रही है, मैं भी एक ऐसे मुल्क में बैठा हूं कि जो इस दुनिया सफर कर रही है, जंगे यूक्रेन तमाशा हो रहा है इनकी अपनी नाकामियों की वजह से, लेकिन जिस तरह आप पाकिस्तान चल रहा है ये चल नहीं रहा, ये घुटनों के बल रींग रहा, ये रींग कभी एक दर पे पैसा दूसरे पे 30, और बार बार आपका वजीर आज़म दूसरे मुल्कों में जाके क्या लफ्ज कहता है हमने कशकोल तोड़ यार, कौन सा कशकोल तोड़ा भी तुमने? वो कह रहे हैं बजट बनाया चीमा साहब, IMF ने बजट बनाया, कशकोल किस तरह टूटा? वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं, अब हम पैसे मांगने नहीं आए, हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ के जरिए हो। साहब उसका मतलब ये है, गलत अल्फाज इस्तेमाल कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, आके PIA आप बलोचिस्तान आप पंजाब खरीद, आप हमारे खेत खरीद लो एग्रीकल्चर, ये क्यों कहता कि हम परचेज फॉर सेल लगा के इन्वेस्टमेंट। चीमा साहब यहाँ मैं $5 नहीं पाकिस्तान में जाके लगा सकता, जो हालात है आपके तो आपके दूसरे बंदे अंधे हैं, हाँ बंदा को आंखों अंधा बहरा वो धक्के नाल को फाड़ के ले 240 मिलियन की आबादी है, बड़ी पोटेंशियल है तारड़ साहब, अच्छे लोगों की मिडिल क्लास बड़ी, आप खुद ही तो कहते हैं, आप खुद ही तो कहते हैं 18-18 करोड़ की गाड़ियां लेते हैं पाकिस्तान। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप तरक्की आपने बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान तरक्की तो देखे ना आपने, लंदन सारा खरीद, ये कल बकरा ईद थी, कल बकरा ईद, मुझे टोरंटो से तस्वीरें आ रही हैं, जो फ्राडिया जो हाजिर ड्यूटी और रिटायर मुच्छा नु वट दे कलफ दे कपड़े पाए ने धोबी दे आकड़ के। दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र कहे जाते हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जो मुसलमान का अपने आप को शहंशाह मानता। इस्लाम की पैदाइश है ही नहीं है, इस्लाम पैदा कहीं किसी और देश में हुआ होगा। वो लोग आज अपने देश के विकास की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खुद पैदा भी नहीं हुआ, न खुद की वहाँ की भाषा है, न खुद का इस्लाम है, लेकिन बनता इस्लाम का बादशाह है। और यही कारण है कि जिहादी जो पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जहां किसी ना किसी की जान चल ही जाती है। मतलब कोई कोर्ट कचहरी नहीं, सीधा जो फैसला है वो ऑन द स्पॉट होता है। और ये अपने आप को शांति दूत मानते हैं, शांति दूत के मिसाल बनते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आतंक अगर किसी ने फैला रखा है तो सिर्फ और सिर्फ यही है। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई आप किसी धर्म को टारगेट करें, किसी खास वर्ग को टारगेट करें, तो भाई साहब आप टारगेट करने वाले हो, आपके कारनामे ऐसे हैं कि आपको लोग टारगेट क्यों नहीं करेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत देश आपको टारगेट कर रहा है, दुनिया का अब लगभग हर देश आपको टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपकी असलियत, आपका चेहरा, सब कुछ समझ में आ रहा है। और जिस तरह की हरकतें आप करते हैं ना, उसकी वजह से लोग अब उंगली ही नहीं हथियार भी उठाएंगे आपके खिलाफ। आने वाला जो वक्त है वो ज़रूर बताएगा। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।